وہ ایک بندہ تھا، وہ بڑا عابد و زاہد مشہور تھا، بہت عابد و زاہد مشہور تھا معاشرے کے اندر۔ ایک زمانہ تھا ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر، کبھی بے دینی چل جاتی ہے، کبھی ایک زمانے میں دینداری چل جاتی ہے، پھر کبھی دینداری میں ایک چیز چل جاتی ہے، دوسری چیز، کبھی صوفیوں کا دور آتا ہے، کبھی فقہا کا دور آتا ہے، یہ ہمارے یہاں چلتا رہتا ہے۔ تو بہرحال ایک معاشرہ تھا، اس میں ایک آدمی بڑا مشہور تھا، عابد زاہد قسم کا۔ تو اس کو ایک آدمی نے دیکھا کہ دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے زندگی بھر میں، تو وہ گیا، وہ مسجد میں گیا، یہ کیا، وہ بڑی بات ہے بڑی بات ہے۔ اس کے بعد وہ گیا، اس نے دیکھا کہ یہ بازار جا رہا ہے، کہنے لگا دیکھتا ہوں یہ عابد بازار جا کے کیا کرتا ہے۔ تو گیا، اس نے دیکھا کہ اس نے بازار میں ایک آدمی سے پوچھا بھائی یہ پھل کتنے کا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اتنی دیر میں باتیں کرتے کرتے 2 پھل وہاں سے اٹھا لیے۔ اس نے کہا بھائی یہ کیا؟ وہ گیا، اس نے پھل اٹھایا، تھوڑی دیر کے بعد ادھر ادھر گھومتا ہوا گیا کسی جگہ کے اوپر، کچھ لوگ غریب مسکین بیٹھے تھے، وہ 2 پھل ان کو دے دیے۔ تو وہ آیا، اس نے امام سے کہا کہ مولا مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے، صبح کو چوری کرتے دیکھا ہے اس کو، دوپہر میں وہی چوری کا مال صدقہ کرتے دیکھا ہے۔ تو امام نے کہا کہ اس سے پوچھے کیوں یہ کر رہا ہے؟ تو اس سے پوچھا اس بندے نے، کہنے لگا دیکھو میں نے تو یہ دیکھا ہے۔ کیا کر رہے ہو تم؟ کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک چوری کی ہے نا، اللہ چور کو چوری سے زیادہ کی سزا نہیں دے گا، ایک سزا دے گا۔ میں نے دوپہر میں صدقہ کیا ہے اسی چوری کے مال سے، ہر صدقے کے بدلے میں خدا 10 جزا دیتا ہے۔ میں +9 پہ اینڈ اپ ہوا نا، +9 اینڈ اپ ہو گیا۔ وہ ہمارا ایک دوست تھا، بڑا نفیس آدمی، اس نے مجھ سے ایک بڑا عجیب سوال کیا، کہنے لگا مولانا ہم بیوروکریٹس کے درمیان ایک بات مشہور ہے۔ اور میں نے کہا بھائی یہ خطرناک مسئلہ ہے کوئی، ہم تو اس فیلڈ کے نہیں ہیں۔ کہنے لگا ایک بات ہے ہمارے درمیان مشہور ہے، مجھے پتا تو چل رہا ہے کہ غلط ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کیا غلط ہے اس میں۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا ہمارے یہاں مشہور ہے کہ 58 سال کی ایج تک جتنا کھانا ہے کھا لو، جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو، 58 پہ جا کر اب رشوت ترک کر دینا، 59 پہ حج کر لینا، 1 سال بغیر رشوت کی گزارنے نا، ریٹائرمنٹ مل جائے گی، معاملہ ختم ہو گیا۔ حج پہ واپس آؤ گے تو ایسے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے نکلے ہو پاک و پاکیزہ، تو دولت بھی مل گئی، پاک و پاکیزہ بھی ہو گئے، 1 سال بغیر رشوت کی گزار لینا، دنیا بھی صحیح آخرت بھی صحیح۔ کہنے لگا یہ تو مجھے پتا ہے کہ یہ غلطی ہے، اس میں غلطی کیا ہے؟ کیا حج انسان کو پاکیزہ نہیں کرتا؟ کہاں کرتا؟ تو کہنے لگا اس میں کیا خرابی ہے؟ میں نے کہا بھائی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جو 58 سال میں غلط کمایا تھا اس نے واپس کیا ہے کیا؟ واپس کیا؟ نہیں کیا، تو اس کے ہوتے ہوئے حج کیسے ہوا؟ اس نے 58 سال میں لوگوں کو ذلیل کیا ہے، اس کی توبہ کی ہے اس نے ہر آدمی سے بجا کے؟ حق مارے ہیں، یہ معافیاں مانگ لی ہیں اس نے؟ نہیں مانگی ہیں، حج کہاں سے پاکیزہ کرے گا اسے؟ حج ایک چیز ہے، مقبول حج ایک اور چیز ہے، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو وہ بندہ جو تھا وہ کہنے لگا میں تو ایک جگہ چوری کی ہے، ایک جگہ صدقہ دیا ہے، میں +9 ہو گیا، معاملہ ختم ہوا۔ امام نے فرمایا اس بیوقوف کو بولو کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا ان سے قبول کرتا ہے جو صاحب تقویٰ ہوتے ہیں، چوروں سے قبول نہیں کرتا ہے۔ چوری کا مال تم صدقہ کیے جا رہے ہو، اس طرح تھوڑی قبول کرے گا۔ جاؤ اپنی محنت مزدوری سے کماؤ، پھر 1 کماؤ، پھر وہ خدا کی راہ میں تو 10 نہیں، خدا 700 دے گا، تو خدا نے وعدہ کیا ہے 700 دے گا، بلکہ فرماتا ہے اس سے بھی زیادہ دوں گا، صحیح ہے، لیکن پہلے کماؤ بھی تو صحیح، یہ حرام خوری سے تھوڑی ہوگا کام۔ تو خدا پہلی چیز ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس کوئی آیا، ایک قوم کا سردار آیا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی آپ جو کہو ہم کرنے کو تیار ہیں، جو کہو، ایک بت اپنے پاس رکھیں گے، باقی بولو نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا، آپ سب کام کریں گے، ایک بت وہ نہیں ہٹائیں گے۔ نبی نے کہا کوئی سوال نہیں ہے تمہارے داخل ہونے کا اسلام کے اندر، پہلے سب چھوڑنا پڑے گا، لا الہ یہاں سے شروع ہوگا۔ پہلی کیا چیز چاہیے؟ حرام خوریاں چھوڑ دو، مکاریاں چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، منافقتیں چھوڑ دو، ہاں عبادتیں ساتھ ساتھ کرتے رہو تاکہ اس چھوڑنے میں مدد ملتی رہے، عبادتیں ساتھ ساتھ کرتے رہو تاکہ اس کو چھوڑنے میں مدد ملتی رہے۔
لیکن تم یہ سوچو کہ میں صبح سے شام تک غلط حرکتیں کروں گا، شام کو میں 4-5 سجدے کروں گا لمبے لمبے، 50-60 دفعہ استغفار طلب کروں گا، میرا معاملہ سیدھا ہو گیا. یہ نہیں سیدھا ہوتا. پھر صبح کو وہی ڈرامہ شروع. تو میں اس کو مثال میں کہتا تھا وہ یہ کہ میں نعوذ باللہ تعالیٰ معذرت کے ساتھ سارا سخت کی بات تھی، میں کہتا تھا کہ بھئی فرض کرو میں اپنی والدہ کو جا کے صبح ایک تحفہ دوں، دوپہر ایک تحفہ دوں، شام کو ایک اور گفٹ کروں، رات کو جا کے نعوذ باللہ تعالیٰ ایک بدتمیزی کر دوں اور واپس آ جاؤں. یا صبح کو جا کے بدتمیزی کروں اور دوپہر میں پھر ایک گفٹ دوں، پھر شام میں ایک گفٹ دوں، اگلے دن پھر صبح جا کے ایک بدتمیزی کروں. تو میری ماں مجھ سے کیا کہیں گی؟ بیٹا تو گفٹ نہ دیا کر، یہ بدتمیزی نہ کر، گفٹ مت دے، بدتمیزی کیوں کرتا ہے؟ یہی کہیں گی نا. خدا ہم سے کیا کہے گا؟ خدا ہم سے کیا کہے گا؟ نافرمانی بھی دکھاتے ہو، ڈرامے کرتے ہو. دیکھو ہم انسان ہیں، ہم لوگ غلطیاں نہیں کریں یہ ممکن نہیں ہے. غلطی سے ہونا ایک بات ہے، جان بوجھ کر ایک پلاننگ کے تحت وہی روز روز کرنا یہ ایک اور بات ہے. ایک دفعہ میں ہوں، انسان ہوں، غلط کر دیتا ہوں، کہیں میری ایک کوئی آنکھ پڑ گئی کسی چیز کے اوپر جو نہیں پڑنی چاہیے تھی، کوئی ایک نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی شیطان نے مجھے دھوکہ دے دیا، ایک حرام مال میری طرف آ گیا غلطی سے، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. ایک دفعہ مجھ سے مثلا فرض ہوا میں صحیح نہیں صبح کو اٹھ پایا، میری نماز قضا ہو گئی، چلو یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن یار پروگرام اس بات کا ہے کہ حرام خوری کرنی ہے، پروگرام اس بات کا ہے کہ نافرمانی کرنی ہے، اس کے ساتھ پھر کیا ہونا ہے؟ پھر یہ صحیح کرو بھائی. اس کو مصیبت ہے کہ ہمارا دماغ نہیں مان کے دے رہا ہے، اور جو ہماری سوسائٹی کی رائج بیماریاں ہیں وہ چل رہی ہیں ہمارے ساتھ. کل مجھے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے دنیا میں کامیابی لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے. میں نے بیک گراؤنڈ کریٹ کر دیا آپ کے سامنے، بس ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور کل کے لیے انشاءاللہ پھر جو بھی ہوگا دیکھیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. ہاں ابھی تک جو بات ہوئی وہ یہ کہ بھئی آپ غلطی سے کوئی کام کر دیں، توبہ کر لیں خدا متعال سے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلطیوں کو خدا معاف کر دیتا ہے. زندگی میں یہ طے شدہ ہو کہ یہ غلطی ہر روز کرنی ہے، یہ نہیں کرنا ہے. یہاں پہ ایک بات تھی، اچھا وہ یاد آ گیا، میں سمجھتا میرے دماغ سے نکل گیا لیکن پھر یاد آ گیا. وہ کیا ہے؟ ہم سب لوگوں نے اپنے دین میں اپنے لیے ایک کمفرٹ زون بنایا ہوا ہے، وہاں ہم اپنی دینداری دکھا کر اپنے آپ کو چیمپئن بنا کے خوش ہو جاتے ہیں. اور کچھ جگہیں ہیں جہاں پر ہم بے دین ہیں پکے، ان کو ہم ٹچ نہیں کرتے، اور جن جگہوں پہ ہماری دینداری اس کو اپنے آپ کو دکھا دکھا کے خوش رکھتے ہیں کہ یار ہمارا معاملہ صحیح ہے، 2-4 جگہ خراب ہے کوئی بات نہیں. دین اس وقت آئے گا جب ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، یہ مکاریاں مت کرو. یہ سلیکشن کا دین کام نہیں آئے گا. کیوں بھائی؟ کمفرٹ زون میں تو ہر آدمی چیمپئن ہوتا ہے. بھائی آپ ایک بات ہے، میں آپ کو یہاں بٹھاتا ہوں، آپ سے بولتا ہوں 1 گھنٹے بولو، کتنے لوگ بول لو گے آپ میں سے؟ بہت کم بول پاؤ گے. آپ یہاں پہ آؤ گے آپ کی حالت خراب ہو جائے گی اگر آپ کو 1 گھنٹے بولنا پڑ گیا. اچھا میں بول رہا ہوں، کیوں بھائی؟ یہ میرا کمفرٹ زون ہے، میں 40 سال سے یہی کر رہا ہوں. اب میں کہوں میں چیمپئن ہوں چونکہ میں مجلس پڑھتا ہوں، بھائی تمہیں 40 سال سے کام ہی یہی ہے، اس میں کون سی مصیبت ہے؟ اس میں کون سی مشکل ہے؟ میں پڑھ لوں گا. ممکن ہے آپ کوئی ایسا اچھا کام کر رہا ہو، میں کتنا زور لگاؤں میں وہ نہیں کر پاؤں گا. ممکن ہے آپ کے پاس کوئی ایسا اچھا کام ہو. ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون میں چیمپئن بنے ہوئے ہیں، اس سے آگے پہ چیلنج نہیں کر رہے اپنے آپ. ایک آدمی اس کو نواز شاہ پڑھنے کی عادت ہے، وہ سب کو دنیا میں اپنی ساری غلطیوں کو چھپا کے خوش ہوتا رہے گا اور بولے گا میں نواز شاہ پڑھتا ہوں، معاملہ ختم ہو گیا. کیوں؟ نواز شاہ اس کا کمفرٹ زون ہے. ایک آدمی اس کا صدقہ دینا کمفرٹ زون ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کر کے دنیا کے سامنے خوش ہوتا رہے گا میں لاکھوں روپے خرچ کرتا ہوں، نماز شب نہیں پڑھے گا. کیوں؟ وہ اس کا کمفرٹ زون سے باہر ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی پہ نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہارے لیے محبوب ہے. کمفرٹ زون سے نکلو، جس کو دینا تمہیں سخت پڑ رہا ہے نا ذرا اس میں ہاتھ ڈالو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو. امتحان ان میں ہوتا ہے جن میں ہم چیمپئن ہیں.
اگر کوفیوں کا امتحان عبادتوں میں ہوتا نا تو کوفی تو بہت آگے تھے. پھر ان کا امتحان ہوا میدان جنگ میں, وہاں وہ پھنس گئے. ان کوفیوں کا امتحان صدقے خیرات میں ہوتا نا تو مجھے یقین ہے جیت جاتے. بہت ساری قومیں اپنے آپ کو اس پہ خوش رکھی ہوئی ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. بھائی جو کر رہے ہو اس کا مسئلہ نہیں ہے, جو نہیں کر رہے ہو اس کا بتاؤ, خدا اس کا بھی حساب لے گا. کیوں؟ ہر چیز کا خدا خدا ہی ہے, ایک ہی خدا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس حکم کا کوئی اور خدا تھا, نعوذ باللہ تعالیٰ. تو آپ سے جو میری التجا درخواست ہے, میں اس اہل نہیں ہوں لیکن چونکہ اب بولنا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو بولنا ہے, پھر وہ یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ کسی کو دھوکہ دے رہے ہوں تو دے دیں, اللہ دھوکے میں نہیں آئے گا. اللہ نہیں آنے والا دھوکے میں. یا میں اور آپ کسی کو دھوکہ دے دیں لیکن وہ دھوکے میں نہیں آئے, وہ نہیں آئے, اس کے فرشتے بھی دھوکے میں نہیں آتے. کوئی دھوکہ ممکن ہی نہیں ہے اس دنیا میں, سارے ممکن ہیں. یہاں جعلی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں, یہاں جعلی سارے کام کیے جا سکتے ہیں, لیکن اس دنیا کے بعد جو کچھ ہے وہ سبسٹینشل ہے. وہاں دعوے نہیں چلتے, وہاں یہ ساری حرکتیں نہیں چلتی, وہاں صرف سبسٹینس ہے اور کچھ نہیں ہے. کل انشاءاللہ دنیا کے اندر کامیابی کے لیے کیا راستے ہیں اس کے اوپر عرض کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. در حقیقت ایک اور فورم ہے, اس کے لیے میں نے لیکچر دینا تھا تو میں نے اس کو اسی میں مکس کر دیا. تو مصطفیٰ بھائی سے میں نے کہا ٹھیک ہے میں وہ لیکچر بھی دوں گا اور آپ کے یہاں بیٹھ کے دے دوں گا, تو جو آپ کا آڈینس ہے وہ بھی سن لے گا اور وہ جو آن لائن سن رہا ہوگا وہ بھی سن لے گا, تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے. تو کل یہ ٹاپک ہوگا انشاءاللہ, پھر پرسوں تک زندہ رہے, دیکھیں گے پھر کیا کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ مالک ہے. آج کا دن بڑا عجیب دن تھا, بڑا عجیب دن تھا. میں مصائب پڑھنے کا موڈ تھا نہیں, حقیقت میں نے سوچا میں درس دوں گا, مجلس نہیں پڑھوں گا, ایک پوائنٹ صرف بولوں گا, ایک پوائنٹ صرف. یتیمی کیسی ہوتی ہے؟ یتیمی بہت سخت ہے. جن کے ماں باپ بچپن میں چلے گئے ہوں نا, انہیں پتہ ہے یہ ہے کیا. میرے ماں باپ بڑے ہونے کے بعد گئے, میں نے نہیں سہا یتیم, لیکن میں نے جوان بیٹے کا جانا دیکھا ہے. میں نے یتیمی کا دوسرا سائڈ دیکھا. مجھے پتا ہے جب کوئی بہت عزیز ہاتھ سے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اور میرا دل اس پہ پھٹتا ہے کہ آج بی بی سیدہ یتیمہ ہو گئی. بی بی خدیجہ جب رسول اللہ کو وصیتیں کر رہی تھی تو رسول اللہ کو اشارہ کیا بی بی فاطمہ کی طرف اور کہا کہ اے نبی میری بچی اب یتیمہ ہو گئی. یا اللہ, یہ بی بی کی عجیب ذات ہے, خود بھی یتیمہ تھی, ماں جا چکی تھی, اور پھر ایک لمحہ آیا جب خود گئی اور بی بی زینب یتیمہ ہو گئی. دیکھیں اللہ کے رسول جانتے تھے جب بی بی خدیجہ نے کہا ہوگا نا کہ میری فاطمہ یتیمہ ہوگی, تو شاید اللہ کے رسول نے کہا ہو خدیجہ تو مطمئن ہو, میں نے خود یتیمی جھیلی ہے. پروردگار انشاءاللہ قبول فرمائے. خدا سے دعا کرتے خدا بی بی کے احترام کے صدقے میں ہمیں بی بی کی شفاعت نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اہل بیت اطہار قرآن کے چاہنے والوں میں قرار فرما, ان کے راستے پر چلنے والوں میں قرار فرما. دنیا اور آخرت, برزخ اور قیامت کے تمام مراحل میں اہل بیت اطہار کی حمایت ہمیں نصیب فرما. ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ و بحق سیدہ طاہرہ مغفرت فرما. اے خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا قرآن کریم کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کی قبور کو اہل بیت و قرآن کی نورانیتوں سے منور فرما.